السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل آسان تفسیر القرآن میں سورہ ملک اور سورہ ملک کی اگلی آیت نمبر 22 لفظی با محاورہ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر کے ساتھ بھی بیان کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرتا پڑتا چلا جا رہا ہے وہ راہ راست پر ہے، یا جو سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہے؟ کیا فمن وہ شخص یمشی جو چل رہا ہے مکبن گرتا پڑتا علی وجہہ علی پر وجہہ منہ کے بل اہدا وہ راہ راست پر ہے، ام من یا وہ یمشی جو چل رہا ہے سویاً سیدھا اعلیٰ پر صراط مستقیم سیدھے راستے پر، جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ کنز العرفان بھی پیش کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے وہ زیادہ راہ راست پر ہے، یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے؟ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے وہ زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے؟ اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے کافر کی حالت کو ایک ایسے شخص سے تشبیہ دی، یا اس آیت میں کافر کی حالت کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جا رہی ہے جو سر اوندا کیے کسی راستے پر چل رہا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے اور نہ ہی بائیں، اور نہ سامنے اس کی نظر پڑتی ہے۔ کسی وقت بھی وہ شخص کسی چیز سے ٹکرا کر اپنا حلیہ بگاڑ سکتا ہے، دائیں بائیں کسی گڑھے میں گر کر اپنی ہڈی پسلی توڑ سکتا ہے۔ ایسے شخص کا منزل مقصود تک پہنچنا بعید از امکان ہے، اور مومن کو ایسے شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جو سیدھا ہو کر سر اٹھائے چل رہا ہے، دور دور تک آگے بھی اسے صاف نظر آ رہا ہے اور دائیں بائیں ہر طرف بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ ایسا شخص جب چلتا ہے تو راستے کو دیکھ کر چلتا ہے، راہ میں کوئی گڑھا ہو، کوئی درخت ہو، کوئی اور چیز حائل ہو تو وہ اس سے بچ کر نکل سکتا ہے۔ دائیں یا بائیں سے اگر اس پر کوئی ہلہ بولے تو وہ اس سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کا اپنی منزل پر پہنچنا یقینی ہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ صحیح راہ پر کون گامزن ہے۔ کتنی پیاری اور واضح اور دلنشین اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، اور یہاں پہ جو فرمایا افمن یمشی مکبن علی وجہہ، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندے چلے جا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کے حال کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندے چلے، نہ آگے دیکھے نہ پیچھے، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں، وہ زیادہ راہ پر ہے، یعنی وہ صراط مستقیم پر ہے، یا وہ شخص جو راستے کو دیکھتے ہوئے سیدھی راہ پر سیدھا چلے جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے؟ اب کافر اور مومن کی دنیاوی مثال اور ان کا اخروی حال دیگر آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور ہمیں انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اوندے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بڑھکا دیں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور سب سے زیادہ گمراہ ہے۔
اور ایمان والے متقی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ جو پچھلی آیت ہے اس میں فرمایا کہ کافر جو ہے وہ منہ کے بل جہنم میں جائیں گے، منہ کے بل محشر میں پیش ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ منہ کے بل کیسے چلیں گے، حالانکہ انسان جو ہے وہ قدموں کے بل چلتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس ذات نے انسانوں کو قدموں کے بل چلانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، قیامت والے دن وہی انسانوں کو منہ کے بل بھی چلائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا متقی اور ایمان والوں کے لیے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے دروغے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہو، تم ہمیشہ رہنے کو جنت میں چلے جاؤ، اس طرح کہیں گے۔ تو انسان کے سامنے دونوں راستے بیان کر دیے گئے ہیں کہ اب وہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے یا الٹے راستے پہ چل کے جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے سیدھے راستے کو چنے، شیطان کی جو ہے وہ چالوں سے اور نفس کے اشکنجوں سے بچتے ہوئے راہ راست پہ چلے تاکہ وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہو سکے اور دوسرے جہان میں بھی کامیاب ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔